میرے دفتر میں پچھلے 25-30 سال میں نسٹ میں UET میں اس کے بعد کیس میں اور ابھی لاہور اسکول آف مینجمنٹ میں ینگ لڑکے لڑکیاں انٹرنس کے طور پہ کام کرتی ہیں. میجورٹی ڈپریس ہوتی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے، ماں باپ کی غربت کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے. اور یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فیسیں کہاں سے دیں. اور وہ پتہ نہیں کیسے میرے دفتر میں آتے ہیں. لڑکیاں بھی چنچی پہ بیٹھ کے آتی ہیں تو اکثر مایوسی کا شکار ہو جاتی. میں نے ایک دفعہ اپنے اسٹاف کو کہانی سنائی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو ریئل ٹائم سٹوری. میرا کام ایز اے پروفیسر پڑھانے سے زیادہ امید دینا، ہمت دینا، حوصلہ دینا اور خود اعتمادی دینا سوسائٹی میں ہر ایک کو، یہ میرا کام ہے. باقی سیکنڈری کام ہے پڑھنا پڑھانا. یورپ میں ایک ملک ہے پولینڈ. پچھلی صدی کے پہلے کوارٹر میں ایک خاتون وہاں پہ غریب خاندان سے نکلی اور پیرس آ گئی، اور ایک یونیورسٹی آف پیرس میں ایک پروفیسر کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. وہ اتنی غریب تھی کہ اس کے پاس، اور اس کو تنخواہ اتنی کم تھی ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ کہ اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. کرایہ دے گی تو کھا نہیں سکتی، مکان کا کرایہ، جگہ کا کرایہ، رہائش کا کرایہ. تو وہ دن میں 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتی، اتنی غربت. وہ لگی رہی، کوئی نخرہ نہیں تھا اس میں، کوئی ادائی نہیں تھی، کوئی اس میں وہ نہیں تھا کہ میں سپیریئر ہوں، یورپ سے ہوں تو باقی ہم آزاد ہے. اس وقت پورا ایشیا اور افریقہ غلام تھا، تو آزادی کا بھی اس میں تکبر نہیں تھا، روحانیت نہیں تھی. وہ آج انکساری کے ساتھ سیکھتی رہی، سکھاتی رہی. اچھی کوالیفیکیشن کے بعد اس نے جب بہت ٹکرے ماری تو اس کی انوینشنز میں یہ دنیا کی واحد خاتون ہے جس کو کیمسٹری میں اور فزکس میں نوبل پرائز ملا. اس کے خاندان کے 2-3 بندوں کو بھی، فیملی ممبرز کو بھی مل گیا نوبل پرائز. فزکس اور کیمسٹری میں کسی مرد کو بھی نہیں ملا آج تک، اس خاتون کو مل گیا. آپ حیران ہوں گے اس کا نام کیا ہے، میڈم کیوری. اتنی ڈیوٹڈ سولجر تھی تحقیق میں کہ وہ کینسر سے مر گئی ریڈیشن سے. جو اس نے ایجاد کی تھی، ایجادات میں سے جو دریافت کی تھی دھاتیں، ان کی ریڈیشن تھی. ریڈیشن ہوتا ہے جس میں سے تابکاری نکلتی ہے اور کینسر کر دیتی ہے، جو ایٹم بم کے بعد ہوتی. تو اس کی ریسرچ نے دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا. اور غربت کا یہ عالم تھا جب وہ پڑھتی تھی کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھانا. تو یہ کوئی آرٹیفیشل فیبریکیٹڈ سٹوری نہیں ہے، یہ ریئل سٹوری ہے، ریئل واقعہ ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ترقی صرف اپر کلاس کے بچوں کا حال حق ہے، جن کے پاس مرسڈیز ہے، جن کے پاس 4-4 کنال کی کوٹھی ہیں، اور جو لالی پاپ لے کے پیدا ہوئے ہیں، گولڈن چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں. ترقی ہر اس شخص کا حق ہے جس میں ڈیزائر ٹو ایکسل ہے، جس میں جذبہ اب اٹھنے کا، جو کسی کا حق نہیں مارتا اور صرف کے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح لگا رہتا ہے، جنونیوں کی طرح. اور ترقی کے لیے جنون شرط اول ہے، کمٹمنٹ شرط اول ہے، ڈیڈیکیشن شرط اول ہے. اس کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی. اگر ترقی ہوگی تو وہ فیک ترقی ہے. اقبال نے کہا تھا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. وہ شاخ نازک کا آشیانہ ہوگا. تو سسٹینیبل گروتھ کے لیے آپ ٹکرے مارتے رہیں، سیلف کانفیڈنس اپنا بڑھائیں، قوت یقین میں اضافہ کریں، اور اپنی تعلیمی قابلیت کو روایتی ٹک ٹاک سے نکل کے، آپ جو اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ذات کی خانقاہ میں کو مارنا ترقی کی پہلا سٹیپ ہے. پہلے اپنی میں مکا، بلے شاہ کا یہی قول ہے، پہلے اپنی میں مکا. میں مکانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نخرہ، تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور تذلیل اور توہین کے جو خیالات آتے ہیں، دوسرے کو تحقیر امیز نگاہوں سے دیکھنا، حقارت سے دیکھنا، اس کا خاتمہ کرتے ہیں اور میں کو مار کے اپنے آپ میں گم ہو جائیں. اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا اگر نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن اور اپنا تو بن.